دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نصب اصل میں پرابلم یہ ہے، دیکھیں یہاں پہ بانو آرکیڈ والا 3-4 بلکہ 5 سال پہلے یہ واقعہ ہوا پنڈی میں. 4-5 دن ہم وہ 6 منزلیں نہیں ہٹا سکے. اندر سے لوگ جو زندہ بچ چکے تھے وہ SMS کر رہے تھے، کالز کر رہے تھے کہ ہمیں بچاؤ، لیکن ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ 2005 کا زلزلہ ہے اسی اسلام آباد کے اندر. یہ جو 2 ٹاور گرے یہاں پہ، جس میں سے ایک مارگلا ٹاور، اس میں بھی ہم ناکام رہے کہ بھائی ہم سے شاید ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی. پھر پورا آزاد کشمیر، بالا کوٹ، اس میں جا کر ہم نے دیکھا اچھا جاتے ہوئے جو انٹرنیشنل ریسکیور آئے تھے انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ بھی دیا. پھر NDMA بنی. پھر یہ ہنزا جھیل کا یہ واقعہ، وہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکے. پھر میریٹ میں یہاں پر ہم آگ نہیں بجھا سکے، ہمارے پاس پانی نہیں تھا پراپر. بات یہ تو ہے اب اتنے حادثات اور سانحات کے بعد جناب وزیر اعظم پاکستان اپنے ہمراہ بارات لے کر وہ سارے چیف منسٹر چھولے کھا رہے تھے اور اپنا ساتھ میں شہباز صاحب جیسے گڈ گورننس والے بندے ساتھ بیٹھے ہوئے. چلیں اگر وزیر اعظم کی نظر نہیں پڑی، شہباز صاحب کہہ سکتے تھے حضور بات یہ ہے کہ میں بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ لوگ 3-3 4-4 گھنٹے پیدل چل کے وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچیں گے تو ویسے ہی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، پانی نہیں تھا کسی کی کیا مدد کریں گے. اس وقت جو سب سے زیادہ ریکوائرڈ تھا وہ یہ کہ امیڈیٹ جو ہے وہ ایئر بورن لینڈنگ کروائی جاتی، اور اس کے لیے رسی نہیں تو یہ کاہے کو بنی ہوتی ہے یہ ایلیٹ کمانڈو؟ ان کی یہ وزراء کی حفاظت کے لیے بنی ہوتی ہے، سیاستدانوں کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ کمانڈو کیا ایکسپیرینس تجربہ ہوتا ہے. اور یہ جو ریسکیو تک پہنچے، میاں شاید بتا رہا ہے نا، اسٹوڈنٹس تھے بیچارے زیادہ، اور پانی، ہاں جامعہ فریدیہ کے بھی لوگ ہیں، ہاں نہیں بڑی سچی بات ہے، اور ان تک پانی نہیں ہے. اور دوسری بات وہ بیگز تک نہیں تھے جن میں اگر آپ کو پارٹس مل رہے ہیں آپ اکٹھا کر سکیں. بالکل. میاں شاہد سے میں دوبارہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بات بتاؤ، میں نے یہ سنا ہے چونکہ آپ وہاں موجود تھے، مجھے چونکہ کالز آتی رہیں، لوگ گلہ کر رہے تھے جو لوگ وہاں گئے جنہوں نے ہمت کر کے، کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ پینے کا پانی تک بھی نہیں تھا رضاکاروں کے پاس اور نہ ہی بیگ تھے؟ جی نصرت جاوید صاحب، جو رضاکار اندر کام کر رہے تھے جنہوں نے ریسکیو کاروائیاں شروع کی تھیں، وہ پانی مانگ رہے تھے، باقاعدہ آواز دے رہے تھے کہ کسی کے پاس پانی ہے تو وہاں دیا جائے، کیونکہ وہاں پر جو دھواں تھا وہ بہت تیز تھا اور اس سے دم گھٹتا تھا، سانس خشک ہوتا تھا، گلا خشک ہو جاتا تھا، اس سے وہ پانی مانگ رہے تھے. لیکن ان کے پاس پانی نہیں تھا. پانی تو 5 بجے کے بعد جب ہم وہاں موجود تھے تو وہاں پر کارٹنز جو ہیں وہ پانی کے گئے ہیں، اور ان کے پاس نہ کھانے کو کوئی چیز تھی نہ پانی تھا. اور کئیوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صحیح طرح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اور اس کا سن کے وہ ادھر آ گئے اور ان کے پاس پانی وہاں تو جو ہیلی کاپٹر وہاں آ رہا تھا بار بار وہ چلے، وہ تو یہاں سے تو وہ ہک لگا ہوا تھا، اس میں پارٹس کو اٹھا کے لے جا رہا تھا. جب وہ آ رہا تھا تو وہاں سے اس کے ذریعے کوئی چیز آپ تک پہنچی، رضاکاروں تک کام کرنے والا ریسکیور ان تک کوئی پہنچی، اوپر سے ڈراپ کی اس ہیلی کاپٹر سے؟ نصرت جاوید صاحب، کوئی بھی چیز وہاں سے ڈراپ نہیں، صرف ایک باکس جو ہے تھیلوں کا وہ ڈراپ کیا تھا انہوں نے، وہ بھی بہت تاخیر سے ڈراپ کیا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز انہوں نے ڈراپ نہیں کی. وہ تھیلے جن میں باڈی پارٹس رکھے گئے، جی جن میں باڈی پارٹس رکھے گئے وہ تھیلے انہوں نے وہاں سے رکھے. لیکن ہم نے آتے ہوئے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ میں وہ تھیلے تھامے ہوئے اوپر جا رہے تھے. اس میں ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تھیلے کم پڑ گئے ہیں اور دوبارہ تھیلے نہیں آئے. وہ وہاں سے بھی نیچے سے اوپر جا رہے تھے تھیلے لے کر، ان کے ہاتھ میں تھے درجن اس سے زیادہ تھیلے جو تھے ان کے ہاتھ میں تھے. اور وہ جو ہیلی کاپٹر آ رہا تھا وہاں پر وہ اڑان بھرتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا، دور چلا جاتا تھا، نیچے سے درخت جو ہیں وہ شاید بالکل ایمانداری سے، دیانتداری سے، ہمیں بھیا کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جتنی بھی تھوڑی بہت امدادی کارروائی ہوئی ہے اس کا سارا کریڈٹ بنیادی طور پر ایک تو 112 کو جاتا ہے اور باقی یہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ پہنچ گئے تھے؟ نصرت جاوید صاحب، اس میں ایک اور بات بھی ہے. جو اسلام آباد پولیس جو ہے جس کو بھیمار کہا جاتا ہے وہ وہاں پہنچے تھے، اور DIG بنیامین جو تھے وہ وہاں پہنچے تھے. انہوں نے بھی وہاں پر اس جگہ کو پر ریسکیو جتنا وہ کر سکتے تھے کیا، کیونکہ ان کی ٹریننگ اتنی ہی ہوتی ہے، ڈیزاسٹرز کی نہیں ہوتی. لیکن اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ جو کام کیا، پہلے بتائیں ایلیٹ فورس کیا کرتی رہی؟ ایلیٹ فورس کا کیسا لگا؟ ڈاکٹر صاحب سچی بات یہ ہے کہ ایلیٹ فورس جو تھی وہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ جو تھے وہ چڑھ رہے تھے، دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ یہ ایلیٹ فورس اسلام آباد کی تھی یا راولپنڈی پنجاب کی تھی؟
یہ ایک اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جو تھا وہ ان کے شرٹس پر لکھا ہوا تھا اور وہ وہاں سے پھسل رہے تھے، جس کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک رینجر کا جوان نے اس کو کہا کہ آپ کی تو ٹریننگ ہے، باقی لوگ تو اس طرح چڑھ رہے ہیں، آپ کیوں پھسل رہے ہیں؟ تو وہ وہاں سے پھسل کر اوپر چڑھ رہے تھے. وہاں پر ان کے حوالے سے ریسکیو کارروائیوں کا جو حصہ اگر کہا جائے تو وہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو 1122 تھی یا CDA کے جو اہلکار تھے وہ جو وہاں پہنچ چکے تھے، انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے، اسٹوڈنٹس نے بڑا کام کیا ہے، اور اسلام آباد پولیس وہاں موجود رہی ہے، جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے بھی کیا ہے. باقی وہاں پہ NDMA اوپر تو نظر نہیں آئی، نیچے اگر ہوگی تو اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. نیچے کس جگہ پہ؟ نیچے جہاں پر گاڑیاں کھڑی تھیں اور جہاں پر NDMA کا کام ہے، جو امدادی سرگرمیاں وہاں ہیں، NDMA کا کوئی رول آپ نے نہیں دیکھا وہاں پر؟ نہ تو کوئی NDMA کا کوئی حکام جو میں نے دیکھے اور نہ کوئی وہاں پہ اہلکار دیکھے. ہیلی کاپٹر اگر NDMA کا نہیں تھا، وہ آرمی کے ہیلی کاپٹر تھے. آرمی کے ہیلی کاپٹر جو وہاں پر آتے رہے ہیں، اڑان بھرتے رہے ہیں. NDMA کا ہیلی کاپٹر میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہاں پر NDMA کا کوئی اہلکار دیکھا ہے. ہاں، ایک ہیلی کاپٹر جو وہاں پر آیا تھا اس میں بتایا جا رہا تھا کہ اس میں وزیر اعظم ہیں، شاید دیگر وزراء بھی ہوں، شاید NDMA کے چیئرمین بھی اس میں موجود ہوں. انہوں نے اوپر سے فضائی جائزہ لے کر وہ واپس چلا گیا، لیکن NDMA کا اہلکار وہاں تک نہیں پہنچا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کا میاں شاید بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. دیکھو بھائیا، زلزلے سے لے کر آج تک، اس وقت بھی جب زلزلہ آیا تھا آپ تو اس وقت بہت زیادہ کوریج کر رہے تھے، مجھے تو عرصہ ہوا میں نے ایکٹیو رپورٹنگ نہیں کرتا. وہاں پر بھی کسی کا سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ شہریوں نے، میں آپ کو اور شہریوں میں بھی ینگ سٹوڈنٹس نے کیا. جب اور ادارے اتنے بڑے بڑے، اور نہیں ان کے فنڈز، ان کی انگریزیاں. نہیں، وہاں پہ ناروے کے، ہالینڈ کے، جرمنی کے، اور ایک آدھ ملک مجھے، اور یہ لوگ وہاں پر پہنچے اس وقت، اور ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ. میں صرف اپنے رپورٹر پہ ریلائی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا فون کر کے. نوشین سعید ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں اور ان سے میں نے بات کی، وہ بھی اس طرح کی باتیں کنفرم کری ہے جو میاں صاحب کہہ رہے تھے. وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم نصرت صاحب، کیا حال ہے؟ جی بہت شکریہ. نوشین بی بی، ابھی آپ نے سنا ہوگا ہمارے رپورٹر میاں شاید بتا رہے تھے وہاں کی زبوں حالی، آپ نے خود بھی ہمت کی، وہاں پر موجود تھیں. کیا آپ کو بھی یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ سامان چوری کیا گیا، اعضاء لے جائے گئے، اور یہ کہ بیگز نہیں تھے اور ریسکیو کے لیے جو لوگ موجود تھے ان تک پانی تک بھی نہیں تھا؟ نصرت صاحب، اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی کہوں، میں پہلے تو میں افسوس کرنا چاہتی ہوں ان خاندانوں کے ساتھ جن کے یہ پیارے ٹریجک انسیڈنٹ میں جہاں بھاگ ہوئے ہیں. اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. دوسری بات یہ جی، میں تو ادھر موجود تھی اور میں آپ کو بتاؤں ایک افراتفری کا عالم تھا، اور وہاں پہ نہ کوآرڈینیشن تھی نہ پلاننگ تھی. دوسری بات یہ کہ امدادی مشینری اور آلات جو آپ کے رپورٹر کہہ رہے ہیں، بالکل اٹ واز مسنگ، اور سامان ایسے لوٹا جا رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے. وہاں جی اتنے لوگ موجود تھے جو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ لوگ مدد کے بہانے گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے نام بھی دیا. ایک بیچارے کسی، اس کا عدیل حسین، کہتے ہیں جی اس کی موبائل، والیٹ، ATM کارڈ، ٹکٹ، ID، مطلب they were after just everything. اب میرا نہیں نوشین بھی، یہ کون لوگ تھے آخر؟ یہ کیا نیچے سے جو مدد کرنے کے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے بھی کچھ لوگ آئے؟ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں. دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ جو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے، تو کہتے ہیں جی کوئی کہتا تھا کہ CDA کا ہوں، کوئی کہتا تھا میں یوتھ الائنس کا ہوں. بات یہ ہے جی، اگر دو ہی راستے تھے، آپ ان راستوں کو روکتے. وہاں آرمی تھی، لیڈ فورس تھی، ریسکیو 1122 تھا، آپ لوگوں کو وہاں روکتے اور یہ لوگ اپنا ریسکیو آپریشن کیری آؤٹ کرتے. لیکن وہاں اتنے لوگ پہنچ گئے جن کو کسی نے نہیں روکا. نہیں، وہ تو اس لیے نہیں روکا کہ امدادی سرگرمیوں کے لیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے وہاں پر وہاں لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر امدادی سرگرمیوں کے لیے بھی جا رہے تھے تو کوئی جیکٹ، کوئی یونیفارم کچھ ہو. اگر کسی کا کچھ نہیں ہے اور وہ جا رہا ہے، اور وہ دیور آل لٹرلی جی، میں تو ایسی سٹوریاں سن کے آئی ہوں کہ حیران پریشان ہو گئی کہ ایک کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، تو اس کے اوپر میں نام نہیں لینا چاہتی کہ اس پہ جو وہاں لوگ موجود تھے ان کی وہ ہو رہی تھی کہ یہ انگوٹھی اتارو، اور کوئی کہہ رہا تھا اس طرف رکھو اور کوئی کہہ رہا تھا اس طرف. ویسے سب کہہ رہے تھے کہ ایلیٹ فورس جو تھی وہ کلیکٹ کر رہی تھی یہ سارے آئٹمز. اچھا جی، جب میں ادھر کھڑی ہوئی تھی
تو میں نے خود دیکھا کہ جو ریسکیو ورکرز آ رہے تھے انہوں نے بوریاں, کسی نے وہ جو بیگز نہیں ہوتے جس طرح بچے کیری کرتے ہیں, اب میں نے وہاں پہ اتنی پولیس اور آرمی کھڑی تھی, میں نے کہا یہ جو اتر کے آ رہی ہیں ان سے آپ پوچھیں تو صحیح کہ یہ کیا لے جا رہے ہیں, ٹھیک, بٹ دیر واز نوبڈی ٹو ایون چیک دس. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت پر ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.